بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جب ہم اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں تو ہمیں دل سے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سلام کرتے ہی رہیں، سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی دعائیں کرتے رہیں۔ کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا اسلام۔ پہلی ملاقات میں پہلے دعائیں ہی دعائیں دو، 3 دعائیں دی جاتی ہیں۔ ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے بچوں، سنڈے کلاس لیسن نمبر 18، سبق نمبر 18، الحمدللہ 17 اتوار سے ہم تمہارے سامنے دین کی بنیادی باتیں بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قوت دے، طاقت دے، توفیق دے کہ ہم سنڈے کلاس کے اس پورے کورس کو مکمل کریں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سنڈے کلاس کو ہم نے الحمدللہ 1 سالہ نصاب تیار کر کے اس کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، اس کو کتابی شکل بھی دی گئی ہے، اور اب تو الحمدللہ ہم نے سنڈے کلاس کی ڈیزائننگ ملٹی کلر میں کی ہے اور اچھے اور عمدہ انداز میں اس کی چھپائی کی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اس کے کیو آر کوڈ دیا گیا ہے ہر سبق میں، اور اس کیو آر کوڈ کے ذریعے سے تم جو پڑھا ہے اس کو ہماری زبان سے، ہماری آواز میں سن سکتے ہو، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے، نبی کیا ہیں، انبیاء کون ہیں، شریعت کیا ہے، قوانین کیا ہیں، اصول کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، آداب کیا ہیں، دعائیں کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سنڈے کلاس کو ہم نے 1 سال کے کورس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ جس میں 25 لیسنس ہیں، 25 اسباق ہیں، 25، اور دوسرے حصے میں 25 اسباق ہیں، اور آج ہم پہلے حصے کے 18ویں سبق پر پہنچے ہیں۔ سنڈے کلاس سبق نمبر 18، لیسن نمبر 18۔ آج ہم سب سے پہلے دینی بنیادی باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے متعلق بتائیں گے، 2 آیتیں پڑھیں گے، 2 حدیثیں بیان کریں گے، پھر اس کے بعد ایک نبی کا تذکرہ ہوگا، حضرت الیسع کا، اور اخلاق میں چند اچھی باتیں بیان کریں گے، اور زندگی کے آداب میں کھانا کھانے کے بعد کے آداب بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد مسائل میں قاعدے کی سنتیں بیان کریں گے، اور اس کے بعد قرآنی دعائیں اذکار نماز میں، پھر اس کے بعد ہمارے اور تمہارے درمیان سوالات کا سلسلہ۔ پیارے بچوں، جب کوئی ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے تو ہماری نظر جب بھی اس تحفے پر پڑتی ہے تو ہم تحفہ دینے والے کو یاد کرتے ہیں۔ مثلا کسی نے ہم کو تحفے میں موبائل دیا، تحفے میں گھڑی دی، جب بھی ہم گھڑی کو دیکھتے ہیں تو گھڑی وہی یاد آتا ہے جس نے گھڑی ہم کو دی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات میں بات کہتے ہیں اس کو۔ فلاں نے یہ گھڑی مجھے تحفے میں دی تھی، فلاں نے مجھے یہ موبائل تحفے میں دیا تھا۔ جب چھوٹے سے تحفے کو دیکھ کر تحفہ دینے والے کی یاد آ جائے تو جس رب ذوالجلال نے ہم کو ڈھیر ساری نعمتیں عطا کی ہیں، وہ رب ہم کو کیوں یاد نہیں آتا؟ جب ہم زمین پر چلیں تو ہماری نگاہ صرف زمین پر ہی نہ ہو، بلکہ ہمارے دل و دماغ میں اس زمین کے پیدا کرنے والے حقیقی خالق اور مالک کی یاد آ جائے۔ اور جب ہم اتنے بڑے ایسے آسمان کو دیکھیں جو بغیر کسی ستون کے ہزاروں برسوں سے اپنی جگہ کھڑا ہے، اور کوئی شگاف، کوئی سوراخ، کوئی عیب، کوئی نقص اس میں ابھی تک نہیں آیا ہے، تو اس آسمان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے اور اس کی قدرت و طاقت کا اندازہ ہم سب کو ہو جائے۔ جب بارش ہو رہی ہو تو صرف بارش پر نظر نہ ہو، بارش برسانے والے رب کی یاد آ جائے۔ جب سورج طلوع ہو تو اس سورج کو روزانہ اپنے وقت پر طلوع کرنے والے رب کی یاد آ جائے۔ جب چاندنی رکھنے والا چاند رات کے سناٹے میں نظر آئے تو اس چاند کے پیدا کرنے والے رب کی قوت و طاقت کا احساس دل و دماغ میں چھا جائے اور اس رب ذوالجلال کی یاد آ جائے۔ جب ہم اپنے ماں باپ کو دیکھیں تو ماں باپ کو دیکھ کر ان ماں باپ کے پیدا کرنے والے رب کی یاد آ جائے۔
کہ میرے رب نے مجھے کتنے پیارے امی اور ابو عطا فرمائے ہیں اور میرے رب نے میرے امی اور ابو کے دل میں میری کتنی محبت ڈال دی ہے۔ ماں باپ کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ڈالنے والا بھی اللہ۔ جب ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ جس اللہ نے ہمیں اپنی قدرت و طاقت سے کس قدر پیارے اور عمدہ انداز میں پیدا کیا، دونوں ہاتھ اللہ نے دیے، دونوں ہاتھوں اور ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھ کر، دونوں پیروں اور پیروں کی انگلیوں کی بناوٹ کو دیکھ کر اس اللہ کو یاد کرو جس اللہ نے یہ 20 انگلیاں ہماری ضرورت کے مطابق کتنے پیارے انداز میں پیدا کی۔ پھر اپنی آنکھوں کو اپنی ہی آنکھوں سے کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو۔ تم اپنی آنکھ کو خود بغیر آئینے کے نہیں دیکھ سکتے، لیکن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں کو دیکھو، اپنی آنکھوں سے کہ کتنی زبردست دونوں آنکھیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور کی دل کی گہرائی سے اس اللہ کو یاد کرو جس اللہ نے یہ 2 آنکھیں عطا کی ہیں، جن 2 آنکھوں سے ہم دنیا جہاں کی چھوٹی بڑی معمولی غیر معمولی قیمتی انمول بے قیمت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اپنی ناک کو دیکھو کہ کس طرح وہ سونگ کر بتلا دیتی ہے کہ ہمارے اطراف بدبو پھیلی ہوئی ہے یا خوشبو مہک رہی ہے۔ یاد کرو اس ناک کے پیدا کرنے والے اللہ کو جس ناک سے تم سانس لیتے ہو اور جس سانس سے تمہاری زندگی باقی ہے۔ غور کرو اور یاد کرو اس اللہ کو جس اللہ نے تمہارے لیے 2 ایسے کان عطا کیے جو دنیا بھر کی ان آوازوں کو سن سکتے ہیں اور ان آوازوں کے اندر موجود معنی اور مطلب کو تم آسانی سے سمجھ سکتے ہو، اور پھر یہ آنکھ، یہ کان اور یہ ناک سب مل کر دل و دماغ تک تم سارے پیغامات پہنچاتے ہیں۔ یاد کرو اس اللہ کو جس اللہ نے تم کو دل بھی دیا تاکہ فیصلہ کر سکو، دماغ بھی دیا تاکہ سوچ سکو، اپنے اعضاء کو حکم دے سکو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ یاد کرو اس اللہ کو جس اللہ نے تمہیں وہ دماغ دیا جس دماغ سے تم ہر چیز کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہو۔ پیارے بچوں، بات بہت لمبی ہو گئی، ہم کھو گئے اپنے رب ذوالجلال کی نعمتوں میں، ہم کھو گئے اپنے جسم کی ساخت اور سارے اعضاء میں، ہم کھو گئے زمین کی ساری چیزوں میں، آسمان کی ساری چیزوں میں، کائنات کی ساری چیزوں میں، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ آگ، یہ ہوا، یہ مٹی، یہ پانی، یہ وادیاں، یہ جنگل، یہ پھل، یہ پھول، یہ پودے، یہ درخت، یہ شجر، یہ حجر، یہ باری، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے تمہیں ان ساری چیزوں کا خالق اور مالک یاد آ جائے۔ پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں اپنے پروردگار کی ان نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم، پروردگار کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے بندو، تم پر اللہ نے جو نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو تم یاد کرو۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں ہم جو نعمتوں کو بیان کیے ہیں ہم نے، وہ 1% بھی نہیں ہے، ایسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تم اس فیصلے کے ساتھ اپنی یہ زندگی گزارو کہ ہم اپنے اس رب کو کبھی نہیں بھول سکتے، اور ہم ہمیشہ اور ہر حال میں اپنے حقیقی رب کو یاد کریں گے اور یقین کے ساتھ زندگی گزاریں گے کہ جو بھی ملا ہے، جتنا بھی ملا ہے اور جو بھی ملے گا اور جتنا بھی ملے گا، وہ سب کچھ میرے رب کے ارادے اور میرے رب کے فیصلے سے ملا ہے اور ملے گا انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک اہم بات تم سے کہیں گے، بلکہ ایک اہم فارمولا ہے جو ہم آج تم سے کہنے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں یاد کرے؟ اللہ تعالیٰ کو تو تم یاد کرتے ہو، یقیناً یاد کرتے ہو، لیکن کیا تمہارے دل میں کبھی اس بات کی خواہش پیدا ہوئی کہ تمہارا اللہ بھی تم کو یاد کرے، تمہارا رب بھی تم کو یاد کرے، تمہارا خالق اور مالک بھی تم کو یاد کرے، اور زمین اور آسمان کا خالق اور مالک بھی تم کو یاد کرے؟ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ درندے، یہ پرندے، یہ کل کائنات کا مالک اور حقیقی پروردگار تم کو یاد کرے؟ ظاہر ہے کہ ہر بچے اور ہر بوڑھے، ہر نوجوان اور ہر مرد اور ہر عورت، ان سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو ان کا رب یعنی اللہ تعالیٰ یاد کرے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمزور بندوں کو کب یاد کریں گے؟ قرآن مجید یہ فارمولا بیان کرتا ہے۔ سورہ بقرہ اٹھاؤ، آیت نمبر 152 پر اپنی نظریں دوڑاؤ۔ پروردگار کہہ رہے ہیں، فارمولا بیان کر رہے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں. میں تمہیں یاد کروں گا کب؟ جب تم مجھے یاد کرو. اگر واقعی ہماری یہ خواہش ہے کہ اللہ ہم کو یاد کرے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں. اللہ اکبر. بہت آسان ہو گیا یہ معاملہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو یاد کریں اور ہم یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کریں. بہترین اور زبردست فارمولا یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے اللہ جی کو یاد کریں. جب ہم اپنے اللہ جی کو یاد کریں گے تو اللہ جی ہم کو یاد کریں گے. آؤ ہم سب مل کر اپنے اللہ کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھو، ہر جگہ یاد رکھو. جب تم کھانا شروع کرو تو اپنے اللہ کو یاد کرو. کہو اللہم بارک لنا فیما رزقتنا ورزقنا خیرا منہ. آپ نے اللہم کہہ کر کس کو یاد کیا؟ اللہ کو یاد کیا. جب تم کھانے سے فارغ ہو گئے تو اللہ کو یاد کر لو. کس نے کھلایا ہے؟ اللہ نے. کس نے پلایا ہے؟ اللہ نے. کس نے تم کو مسلمان بنایا؟ اللہ نے. اس لیے کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور ہم کو مسلمان بنایا. جب تم مسجد میں داخل ہوتے ہو کس کو یاد کرتے ہو؟ اللہ کو یاد کرتے ہو. کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارتے ہو. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ آپ اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دیجیے. اللہ کو یاد کیا. اور جب تم مسجد سے باہر نکلو تو اللہ کو یاد کر لو. کہو اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. اے اللہ میں آپ کا فضل اور آپ کی رحمت کا طلبگار. جب تم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ کو یاد کرو اور کہو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. جب تم کوئی اہم بات دیکھو تو کہو ماشاءاللہ. اچھی بلڈنگ دکھی کہو ماشاءاللہ. اچھا پھول نظر آیا کہو ماشاءاللہ. خوبصورت جانور نظر آیا کہو ماشاءاللہ. خوبصورت انسان نظر آیا کہو ماشاءاللہ. جب تم سیڑھیوں پر چڑھو اللہ کے بڑے ہونے کا تصور کرو اور کہو اللہ اکبر. میں بڑا نہیں ہوں، میرا رب بڑا ہے. میں اگرچہ کہ اوپر چڑھ رہا ہوں، میرے اوپر چڑھتے ہوئے مجھے میری بڑائی کا احساس نہیں، مجھے میرے رب کی بڑائی کا احساس ہے. اس لیے کہ مجھے بلندی میرا رب عطا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کو خوب یاد کریں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. یعنی اپنے اللہ کو یاد کرو، یعنی بہت زیادہ یاد کرو. اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد رکھو کہ تم اس کو بھولو ہی نہیں. یاد رکھو اللہ کو جب یاد کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتے رہیں گے. تمہاری زبان اللہ کی یاد سے تر رہے اور تم ہمیشہ اپنے رب کے گن گاتے رہو. تمہاری معصوم زبانوں سے اللہ اکبر، تمہاری معصوم زبانوں سے اللہ 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 نکلتا رہے. اور تم اپنی زبان سے یوں کہتے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہے. تم اپنی زبان سے کہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تم اپنی زبانوں سے کہو الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے. تم اپنی زبانوں سے کہو ماشاء اللہ، جو کچھ چاہا وہ اللہ نے چاہا. اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو سب کچھ ہوگا. اللہ رب العزت کو تمہارا یہ بار بار کہنا اتنا اچھا لگے گا، اتنا اچھا لگے گا کہ وہ خوش ہو کر تمہاری حق میں فیصلہ کرے گا کہ تم واقعی کامیاب ہو، تم کو ترقی ہوگی. اللہ کے ذکر کی وجہ سے تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قسم کی نصرت اور مدد ملے گی. تم ایک طاقتور انسان بن کر ابھرو گے. آؤ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. اللہ 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 اللہ. جھوم کر کہو اللہ 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 اللہ. پیارے بچوں، اپنے معمول کے مطابق دین کی بنیادی باتیں بیان کرنے کے بعد ہم 2 آیتیں اور 2 حدیثیں بیان کرتے ہیں. آج کی پہلی آیت سورہ اخلاص کی پہلی آیت قل هو اللہ احد. کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہے. جب بھی اللہ کو یاد کرو ذہن میں یہ بات رکھو کہ اللہ ایک ہے، ایک. دوسری آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے بنی آدم، اے انسان، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو، یعنی اپنے آپ کو زینت کرو. جب ہم نماز کے لیے مسجد جائیں یا گھر میں کوئی نماز پڑھیں تو اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اپنے آپ کو مزین رکھیں، اس سے کہ ہم ایک پاک ذات کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں. 2 آیتوں کے بعد 2 حدیثیں. سب سے پہلی حدیث ترمذی کی ہے.
نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال۔ پیارے بچوں، مال ایک نعمت بھی ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مال ایک آزمائش بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مال چھین کر بھی آزماتے ہیں، مال دے کر بھی آزماتے ہیں، اس لیے مال ملنے پر اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے اور غرور و گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے، اپنی اوقات کو پہچاننا چاہیے۔ دوسری حدیث ترمذی کی ہے، یدخل الفقراء الجنہ قبل الاغنیاء ب500 عام، غریب لوگ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ عجیب بات ہے، یہ کیا بات ہے کہ مالدار لوگ بعد میں جائیں گے، غریب لوگ پہلے؟ کیوں؟ چونکہ غریبوں کو اپنے مال کا زیادہ حساب دینا نہیں ہوتا، اس لیے وہ جنت میں مالداروں سے پہلے چلے جائیں گے۔ صاف صاف بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ پیارے بچوں، 2 آیتوں اور 2 حدیثوں کے بعد نبیوں کا تذکرہ شروع کرتے ہیں، اور آج ہم حضرت الیسع کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت الیسع علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ اگرچہ کہ حضرت الیسع علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں مستقل طور پر نہیں ہے، مگر ان کا شمار نبیوں میں کیا گیا ہے، اور ان کا نام قرآن مجید میں 2 جگہ پر آیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے حضرت الیسع علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور حضرت الیسع علیہ السلام نے حضرت الیاس علیہ السلام کے طریقے پر ہی بنی اسرائیل کی رہنمائی فرمائی، اور آخری عمر تک یہی خدمت انجام دیتے رہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 86 میں حضرت الیسع کا ذکر اس طرح ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور سورہ صاد کی آیت نمبر 48 میں اس طرح تذکرہ ہے، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ۔ پیارے بچوں، نبی کے تذکرے کے بعد اچھے اخلاق میں آج ہم چند اچھی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ بچوں، گھر سے اسکول جاتے ہوئے اور اسکول سے گھر آتے ہوئے راستے میں کنارے سے چلیں، بیچ راستے سے جائیں گے حادثہ ہو جائے گا، کنارے سے چلیں، فٹ پاتھ پر سے چلیں۔ راستے کے درمیان سے چلنا خطرناک بھی ہے، راستے میں ہنسی مذاق، جھگڑا، گالی گلوچ وغیرہ بالکل درست نہیں ہے۔ منہ، ناک اور دانتوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ ہاتھ پیر بھی صاف رکھیں، ہاتھوں میں سیاہی لگ جائے تو فوراً دھو لیں، وقت کی قدر کریں، صحت کا لحاظ رکھیں، کھیل کے وقت کھیلیں، پردے کے وقت میں پڑھیں، کھیل کود کے وقت دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ راستوں اور گلی کوچوں میں کھیلنا دوسروں کے لیے زحمت اور تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے، اس لیے میدانوں میں کھیلیں، اور اگر میدان نہیں ملتا ہے تو اپنے گھر کی چھت پر یا جہاں کہیں مناسب ہو وہاں، جس سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہماری خوشی کے لیے کسی کو دکھ میں ڈالا نہیں جا سکتا، اور ایک اچھا انسان اپنی خوشی کے لیے دوسری کی خوشی کو تباہ نہیں کر سکتا۔ پیارے بچوں، زندگی گزارنے کے آداب بیان کرتے ہیں۔ آج کھانے کے بعد کے چند آداب بیان کریں گے۔ جب کھانا کھا چکو تو کیا کرنا چاہیے؟ برتن کو صاف کرنا چاہیے، انگلیوں کو منہ سے صاف کرنا چاہیے، انگلیوں کو چاٹ کر انگلیوں کو 3 مرتبہ منہ سے صاف کرنا چاہیے، پہلے بیچ کی انگلی، پھر شہادت کی انگلی، پھر انگوٹھا صاف کرنا چاہیے۔ کھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اور اگر کسی کے پاس ہم کھانا کھائیں، کوئی ہم کو کھانا کھلایا ہے، تو ہم کہیں افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اور ایک دعا ہے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ پہلے دسترخوان اٹھانا، پھر خود اٹھنا چاہیے۔ بعض لوگ پہلے اٹھ جاتے ہیں پھر دسترخوان اٹھاتے ہیں۔ طریقہ یہی ہے کہ دسترخوان پہلے اٹھائیں پھر ہم خود اٹھیں۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا چاہیے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو صاف کر کے رومال یا ٹیشو پیپر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانے کے بعد کلی کرنا چاہیے، کھانے کے بعد خلال کرنا چاہیے۔ یہ کھانے کے بعد کے آداب تھے۔ شریعت کے مسائل میں آج ہم نماز کی سنتوں کا تذکرہ چل رہا ہے سلسلہ، اور آج قعدے کی 13 سنتیں تمہارے سامنے بیان کریں گے۔ قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، یعنی نماز میں رکوع کے بعد، سجدے کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قعدہ۔ قاعدہ 2 قسم کا، قید اولا، قید آخرہ۔ قید اولا پہلا قاعدہ جو 2 رکعت کے بعد ہوتا ہے، اور قید آخرہ فرض نماز کے 3 رکعت کے بعد یا 4 رکعت کے بعد عام نمازوں میں بھی جو قاعدہ کیا جاتا ہے اس کو قید آخرہ کہا جاتا ہے۔ قاعدے کی جو سنتیں ہیں وہ یہ ہیں، دائیں پیر کو سیدھے پیر کو کھڑا رکھنا، اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا،
اور پیر کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا، جو پیر ہم رکھ رہے ہیں کھڑا کر اس کو، دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر جھکا دینا، قید اخیرہ میں درود شریف کا پڑھنا، درود کے بعد دعائے معصورہ کا پڑھنا، جو معصورہ دعائیں جیسے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ یا اور کوئی دعائیں جو بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں، لیکن معصورہ دعائیں ہوں، سنت والی دعائیں ہوں، غیر مسنون دعائیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ دونوں طرف سلام پھیرنا، ادھر بھی اور ادھر بھی، سلام کی ابتدا داہنی جانب سے کرنا، سیدھی جانب سے، امام کو مقتدیوں، فرشتوں اور صالح جنات کی نیت کرنا، یعنی امام جب سلام پھیر رہا ہو تو نیت کرے کس کو سلام کر رہا ہے؟ مقتدیوں کو، فرشتوں کو اور نیک جنات کو، اور مقتدی کو چاہیے کہ وہ سلام پھیرے تو امام کی بھی نیت کرے، فرشتوں کی بھی اور نیک جنات کی بھی، اور دائیں بائیں جو مقتدی ہیں ان کی بھی۔ مقتدی کا امام کے ساتھ سلام پھیرنا، جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو امام کے سلام پھیرتے ہی مقتدی بھی سلام پھیرے، ایسا نہیں کہ وہ اپنی نماز ہی میں رہے، ایسا نہیں۔ دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے پس رکھنا، پہلا سلام ذرا زور سے ہو اور دوسرا سلام اس سے کچھ کم۔ مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا، یعنی جس شخص کی 1 یا 2 یا 3 رکعتیں چھوڑ گئی ہوں، امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہی اس کو کھڑا ہونا ہے، ایسا نہیں کہ سلام نماز سے فارغ ہونے سے پہلے یہ کھڑا ہو جائے، ایسا نہیں۔ اذکار نماز، قرآنی دعائیں، آج یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 286۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر داروگیر نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے، اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر کوئی ایسا بھار دنیا اور آخرت کا نہ ڈالیے جس کی ہم کو برداشت نہ ہو، اور درگزر کر دیجیے ہم سے، بخش دیجیے ہم کو، رحم کر دیجیے ہم پر، آپ ہمارے کارساز ہیں، آپ ہم کو کافر قوموں پر غالب رکھیے۔ یہ دعا ہے۔ آخری مرحلہ ہے سوالات کا، جواب دینا سیکھو، جواب دینا سیکھو پیارے بچوں۔ 15 سوالات کریں گے ہم آج، 15 سوالات کے جوابات دیتے رہو، ہم سے سوال کریں گے، جواب دینا تمہارا کام ہے۔ اب تک تو صرف ہم ہی بولتے رہے، کچھ تم بھی تو بولو، اسی لیے ہم نے سوالات کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھی ہے اور جوابات کی ذمہ داری تم پر رکھی ہے۔ سوال کرتے ہیں ہم، جواب دو گے تم۔ پہلا سوال، جب بارش ہو رہی ہو تو کس کی یاد آ جانی چاہیے؟ دوسرا سوال، ہم کو پیارے امی اور ابو کس نے دیے؟ تیسرا سوال، آنکھ کان ناک وغیرہ دیکھ کر ہمیں کس کی یاد آنی چاہیے؟ چوتھا سوال، ہمیں اپنی زندگی میں کس کو نہیں بھولنا چاہیے؟ پانچواں سوال، اللہ تعالیٰ ہم کو کب یاد کرتے ہیں؟ چھٹواں سوال، جب کھانا شروع کریں تو کیا دعا پڑھیں؟ ساتواں سوال، جب کھانا کھا چکو تو کیا دعا پڑھتے ہو؟ آٹھواں سوال، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ نواں سوال، مسجد سے نکلتے وقت کی دعا کیا ہے؟ 10واں سوال، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یہ حکم کس آیت میں ہے؟ 11واں سوال، سورہ اخلاص کی پہلی آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ 12واں سوال، کیا مال آزمائش ہے؟ 13واں سوال، حضرت الیسع علیہ السلام کو کس کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا؟ 14واں سوال، کھانے کے بعد کے 4 آداب بیان کرو۔ 15واں سوال، قاعدے کی 5 سنتیں بتلاؤ۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہم تم سے جدا ہوتے ہیں، اگلے اتوار تم سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔